السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں لوگوں کے جس کے تعلق سے بات کریں گے، جو ہے شب برأت کے تعلق سے کہ شب برأت ہے کیا، اور کیا یہ بات صحیح حدیث سے ہے، اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے، اور قرآن حدیث سے حوالہ دے کر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کہ کیا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں بہت زیادہ یہ چیز جو ہے بحث کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں، شعبان کی 15ویں شب جسے شب برأت کہلاتے ہیں، اور وہ کہی جاتی شب برأت، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو شب برأت کی حدیث ہے، یہ تقریباً 10 صحابہ سے اس رات کے متعلق حدیث منقول ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو جب کوئی بات 10 صحابہ سے منقول ہے، اگرچہ ضعیف حدیث ہے، لیکن چونکہ وہ 10 صحابہ سے عبادت کے اعتبار سے منقول ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اللہ کے نبی نے، ہم عائشہ کہتی ہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کے گناہوں کو بخشتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ اس رات میں یعنی اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں 15ویں شب کی رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے، یعنی اگلے سال کتنے لوگ مریں گے، سمجھ رہے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے اگلے سال تک، اس سال سے اگلے سال تک، وہ اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک سال کی تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نام ہے، روح قبض کرنے ملک الموت کو جو ہے مرنے والوں کی لسٹ دے دیتے ہیں، سمجھ رہے۔ تو یہ وہ رات ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو 15ویں شب کی رات ہے، اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے، اور وہ کون ہے؟ مشرک، والدین کا نافرمان یعنی ماں باپ کا دل دکھانے والا، نافرمانی کرنے والا، کینہ پرور، شرابی، قاتل، سمجھ رہے ہیں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، مرد کے تعلق سے یہ کہ جو ٹخنوں کے نیچے شلوار کو لٹکا کے چلتے ہیں پاجامے کو، اس کے علاوہ چگل خور ہے نا۔ تو ان 7 لوگوں کی اس رات میں، جو یہ عظیم رات ہے، اس میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرم سے اللہ سے توبہ نہ مانگ لے، ہے نا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے کہ اس رات میں وہ کہتے ہیں کہ عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی احادیثیں ہیں، تو صحابہ کرام سے، بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ان حدیثوں کے ذریعے۔ ایک تو قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال و ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، اور دوسرا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہیں گئے، صرف ایک مرتبہ شب برأت میں اللہ کے نبی جو ہے وہ جنت البقیع گئے تھے، تو جنت البقیع ثابت ہے جانا ایک مرتبہ۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت کی نیت سے چلا جائے نا تو ثواب ملے گا، اسے اجر اور ثواب ملے گا۔ لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھانا قبرستان پہ جا کر، چراغا کرنا، سمجھ رہے، اس کا اہتمام کرتے نا کتنے لوگ، ہر سال جانے کو لازم سمجھتے کہ نہیں جانا ہی چاہیے قبرستان پہ، تو ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے۔ یعنی اس شب برأت کے ارکان میں داخل کرنا اس کو ٹھیک نہیں ہے کہ ہر رات ہم کو جانے ہی قبرستان پہ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی زندگی میں ایک بار گئے ہیں، تو کبھی ہم بھی ایک بار چلے جائیں سنت کی نیت سے، ہم سے مراد مرد، عورتیں نہیں۔ تو جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے نا، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اسی کا نام تو سنت ہے، اتباع ہے، دین یہی تو ہے نا،
سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے اس رات کے تعلق سے کہ اس رات میں نوافل ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بارے میں یہ واضح رہے کہ یہ جو نفل ایک ایسی عبادت ہے نا ساتھیوں کہ جس میں تنہائی مطلوب ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی خلوت کی عبادت ہے یہ. تو اس کے ذریعے انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کریں. بعض لوگ مسجدوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں میں جانا آنا لگا ہوا ہے، اور تو لوگوں نے اس رات میں عبادت کو غنیمت ماننا چاہیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرنا چاہیے. تو لوگ تو چوراہے پر موٹر سائیکل سے گھوم رہے ہیں، اور جوان تو بہت مطلب کیا کہنا چاہیے، شور شغف. تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. اپنے گھر میں خاموشی سے عبادت کرے بندہ، سمجھ رہے. تو اس موقع کو غنیمت جانے. نوافل کی جماعت مخصوص طریقے سے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. بعض لوگ صلاۃ التسبیح جماعت بنا کے پڑھنے لگتے ہیں، ہے نا. بعض لوگ کو کوئی نماز پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگتے ہیں. تو ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ اتنی رکعت پڑھی جائے اور اتنی بار سورہ اخلاص اور اتنی بار یہ نہ اتنی بار وہ. تو ایسی کوئی چیز نہیں آتی ہے حدیث سے، سمجھ رہے. تو یہ فضیلت والی رات ہے. اس میں شور و شغف کرنا، میلے لگانا، اجتماع کرنا، سمجھ رہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنا، بلکہ ہمیں گوشہ نشینی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں ہم، اللہ اپنے گھر کے کونے میں اللہ سے تعلق قائم کریں. سمجھ رہے. یہ قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کریں. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے نا، یہ بھی یاد رکھیں کہ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، سمجھ رہے. ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہر مہینے کی 13، 14، 15 یعنی ایام بیض ان روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. تو اس نیت سے ہی بندہ روزہ رکھ لے، سمجھ رہے. اجر و ثواب بھی مل جائے گا اس کو 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا ایام بیض کا. اس کے علاوہ باقی اس رات میں پٹاخے جلانا، آتش بازی کرنا، حلوے بنانا، اس کی تقسیم کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہے، یہ سب اسراف ہے، سمجھ رہے. شیطان جو ہے نا ہم کو ان فضول کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، اللہ کی مغفرت اور عبادت سے ہمیں محروم کر دیتا ہے ان میں لگا کر. اور یہی تو شیطان کا اصل مقصد ہے نا کہ وہ ہمیں اسی میں لگا لے. حلوہ پوری بنا رہا ہے بندہ اور کھا رہا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ کتنی قیمتی رات اپنے کو تھکائے نہیں. تو مختصر یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس رات، یہ جو رات ہے فضیلت اس کی بے اصل نہیں ہے. ابھی یوں بھی نہ کہا جائے کہ بہت مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ضعیف حدیث اگرچہ ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے ہم ضعیف حدیث کو لے سکتے ہیں. اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے. جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں انہوں نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ہم بھی خاموشی سے عبادت کریں اس رات میں. اس میں بحث و مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ رہے. تو حدیثیں تو میں نے چونکہ آپ لوگوں کو جس طرح بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا بھی کہ تم جانتی ہو کون سی رات ہے نا، 15ویں شعبان ہے، 15ویں شب ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں تقدیر ایک سال کی آسمان دنیا پر آتی ہے. اور ایک روایت کتابوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان دنیا پر آتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں بندوں کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. تو انشاءاللہ ہم بھی اس رات سے فائدہ اٹھائیں کہ فضول میں ہم بحث و مباحثے میں نہ پڑے رہیں. اس کے علاوہ یہ کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ بتایا ہے یہ 15ویں شعبان کی رات ہے یا پھر شب قدر کی رات ہے. بہرحال ہمیں شب قدر کی بھی قدر کرنی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہے. اور 15 شعبان انسان نفل کے اعتبار سے کوئی واجب نہیں ہے، کوئی بہت سنت نہیں ہے. ہم اگرچہ کمزور حدیث، ضعیف حدیث، خاموشی سے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر عبادت کر لیں.